مصحف پارٹ 6۔ ہاں، میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پہ ڈال کر وہ کار لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور پھر چونک کر فوراً کان سے لگا لیا۔ جی مالک صاحب، خیریت؟ جی، کیا مطلب؟ اس نے لب بھینچ کر کچھ دیر کو دوسری طرف سے سنا۔ مگر آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا ہے۔ مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور ایک دم اسے فواد کے چہرے پر ابھرتی غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر افسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم جیسے بھڑکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7۔ میں ابھی اے ایس پی صاحب سے ملنے کیسے آ سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ اس نے جلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے دوسرا نمبر پریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف۔ مگر راؤ صاحب، اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا تو پھر جیسے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ آپ کے اے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کا باپ جاگیردار ہوگا اپنے گاؤں کا۔ ہم اس کے مظاہرے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ایک کال پہ چل آئے۔ نہ ہی وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر اب کوئی اور نمبر ملانے لگا۔ اے ایس پی ہمایوں داد، جانے کیا مسئلہ ہے اس شخص کا؟ محمل بد دل سے اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا دل میں، عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی نہیں ہے۔ اے ایس پی کا بچہ جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ بھی اس وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے میں آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر بار بار کسی کو فون ملاتا، بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حال ہے کہ اب بھی میں اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیق صاحب سے میٹنگ کر لوں، اور ڈنر کینسل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں یوں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی۔ ایک خیال سا اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے ایک کام کر دوں تب تو ہم ڈنر پہ چل سکتے ہیں۔ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو میری کمپنی کے آنرز میں سے ہو، تم بھی تو ایک فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، ہم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نمٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے دیا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں؟ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو واقعی کوئی پراعتماد یہ سانس بزنس وومن فارملی ایسے ہی ڈراپ اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں؟ وہ مطمئن تھا، مگر محمل کو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی، کسی آفیشل معاملے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ لیکن اگر فواد کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا۔ یہ خیال کہ وہ ڈنر پر جا رہے تھے اسے پھر سے ایکسائٹڈ کر گیا۔ سارا راستہ وہ پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچ ہی رہی تھی، جو فواد نے یقیناً لے لی ہوگی۔ اور جب وہ تائیں اماں کے سامنے کھڑا ہو کر محمد سے شادی کی بات کرے گا تب تو مانو گھر میں طوفان ہی آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزنے کے لیے آنا چاہیے۔ وہ پرسکون، مطمئن اور پراعتماد تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیور وے عبور کر کے پورچ میں رکی تو وہ ایک شائستہ نگاہ خوبصورت سے لان پر ڈالتی نیچے اتری۔ مین ڈور پہ ایک
سوڈا بوڈا ادھیر عمر کا شخص جیسے منتظر سا کھڑا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد، اس نے ذہن میں اندازہ لگایا۔ وہ فائل مضبوطی سے پکڑے اعتماد سے چلتے ان کے قریب آئی۔ میں آغا گروپ آف انڈسٹریز سے۔ جی میڈم محمل ابراہیم، آئیے، اے ایس پی صاحب اندر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی اور پھر خود کو ڈھانپتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ روشنیوں میں گھرا ہوا وہ بے حد نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ گھر اندر سے ایک خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کے باوجود اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایس پی صاحب کدھر؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز سے چلتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ سر، یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہینڈسم مگر مغرور نقوش والا چہرہ، جیل سے بال پیچھے کیے بلیک کوٹ میں ملبوس، اس کے اندر سفید شرٹ کے 2 بٹن اوپر سے کھلے تھے۔ ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے براون گلاس پکڑے اور وہ بغور اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا۔ فواد اور حسن ہوشکل تھے، کچھ دولت کی چمک دمک سے بھی اسٹائلش لگتے تھے۔ باقی اس کے چچاؤں میں بھی کوئی اتنا متسق کن شخصیت کا مالک نہ تھا جتنا صوفے پہ بیٹھا وہ مغرور سا شخص دکھنے والا تھا۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم، اتنا وجیہہ مراد اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرعوب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اسے بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والے صوفے پر بیٹھی اور فائل سامنے میز پر رکھ دی۔ اب اس کا اعتماد کسی حد تک بحال ہونے لگا تھا۔ یہ فائل اپروو کرنی تھی اے ایس پی صاحب، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھی ہاتھ سے اعتماد سے بولی تو وہ ذرا سا مسکرایا، پھر سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سوڈنٹ بونڈنٹ شخص کو دیکھا۔ ان کو آغا فواد کریم نے ہی بھیجا ہے راؤ صاحب، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل نے ذرا چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ کچھ تھا ان دونوں کے معنی خیرت مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ نے فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ استہزائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی، یہ آغا گروپ آف انڈسٹری کی فائل ہے۔ اور آپ کی اپنی فائل؟ وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پہ رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا جو اسے کہیں غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹ کر سرسری نگاہ ڈالی اور پھر فائل کی طرف بڑھی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ وہ فائل اپرووڈ ہے، صبح ان کو رسید مل جائے گی۔ بہتر سر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دم چونکے تھے اور پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہر نکل لیے۔ آپ بیٹھیں میڈم، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ غلط وقت پہ غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آ گئی ہے۔ اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں پہ چیخ نکلی، زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرو۔ اس کے بازو کو اپنی ہانگی گرفت میں دبوچے وہ گھرایا تھا۔ لمحے بھر کو تو زمین آسمان محمل کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کے دونوں بازو کو ہاتھوں میں پکڑ کر اسے جھٹکا دے کر اپنے بالکل سامنے کیا۔ زیادہ چالاکی دکھائی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا پاؤ گی۔ مجھے چھوڑیں، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اس کو پرے دھکیلنا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو اتنے بناؤ سنگار کیوں کیے تھے؟ اس نے ہولے سے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا۔ دوسرے ہاتھ سے کوہنی اتنی مضبوطی سے جگہ رکھی تھی کہ وہ ہل نہ پائی اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔
میں فنکشن پہ جا رہی تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کرائیں، انہیں بتائیں کہ بھائی۔ وہ چونکا۔ آغا فواد تمہارا بھائی ہے؟ جی جی، وہ میرے بھائی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا، مگر ان کی میٹنگ تھی۔ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہے۔ راؤ پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی کو ادھر آنا تھا۔ چند ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر، اور اسی کے نام سے ہوئی تھی۔ کم عمر، خوبصورت اور ان چھوٹی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے نا تمہارا، تم آغا کی بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے بہت زور کا چکر آیا۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کے دوسری کونی سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ، تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو؟ آغا نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم اور وہ فواد کریم۔ وہ تمہارا سگا بھائی ہے، اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے، پہلے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میری ان سے بات کرائیں، آپ خود ہی سن لینا۔ وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں فنکشن پہ جانا تھا۔ ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی، اور اس سے پرانی عادت کا کمال تھا کہ وہ خود بخود اس کے لبوں سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعور میں اسے احساس تھا کہ اگر وہ اپنے اور فواد کے خاص ڈنر کا کہتی تو اسے بری لڑکی سمجھتے۔ راؤ صاحب، آغا فواد کو فون ملائیں۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ اور اسپیکر آن رکھیں، اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پر ڈالی، جو بے قرار اور ہراساں سی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب۔ ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا ہے، مگر پرزے آواز بہت دیتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل سے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی۔ وہ رو پڑی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو بکواس مت کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے ہے نا؟ تو جیسے ASP صاحب کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے بل چلائی۔ یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، اب زیادہ بک بک مت کرو۔ صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹے تھے، وہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ اس کی آواز اس کے ذہن پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا دیا تھا اس نے تمہیں، اور تم تو کہتی ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اس طرح پتھر کا بے جان بت بنی کھڑی تھی۔ اس کا ذہن، دل، کان، آنکھیں سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب، پتہ کرائیں کہ یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں، اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے یہ ہم بعد میں خود معلوم کر لیں گے۔ شمس بجل، اس نے زور سے آواز دی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ساکت کھڑے وجود میں سے سہمی جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ 2 گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شمس، اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو، دھیان رکھنا کہ بھاگنے نہ پائے۔ اور بجل، اس سے پہلے کہ یہ فقرہ مکمل ہوتا محمل چکرا کر گری، اور اس نے اس کے دونوں بازو سے تھام نہ رکھا ہوا تھا تو وہ نیچے گر پڑی۔ محمل، وہ اس کے چہرے پہ تھپ تھپاتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور ذہین چہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں پہ نمی ڈالی گئی تھی۔ گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور؟ اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سامنے کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوئی تو جیسے چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ بڑا پرتعیش بیڈ روم تھا۔
قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پر وہ اکھڑے اکھڑے تیور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ ابھی تک اس سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی۔ وہ بیوٹیشین کے لگائی گئی ساری پینیں ویسے ہی کسکی لگی تھی۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی؟ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پر نگاہ پڑی۔ 3:30 بج رہے ہیں، ابھی صبح نہیں ہوئی، اور آپ وہیں ہیں جہاں آپ آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں فائل سائن کروا کر واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم؟ تب ہی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھ بیچ ڈالا اس نے مجھے، جو میرا سگا تایا زاد بھائی تھا۔ تم سب گدھوں کا بس یتیموں پر ہی چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے صرف سچ سننا ہے اور ٹھیک ٹھیک، ورنہ میں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شیئر دیتا تھا، کدھر کدھر بیچتا تھا؟ اس نے تمہیں اور تمہارے اس گینگ میں اور کون کون شامل ہے؟ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مرغولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو، میں سچ۔ قسم لے لو؟ واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائی کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب کچھ دہرانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تمہارے کہے پہ یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک مجھے نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے پہ جھٹکی۔ راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اس سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لاعلم تھی۔ آپ کا کیا مقصد ہے، یا فواد بھائی کا کیا مقصد ہے؟ میں میرٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے کان سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ کا سیٹ، وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص طنزی انداز۔ جتنا وہ شخص وجیہہ تھا اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ ممبر کا دل چاہا اس کا منہ نوچ دے اور اگلے ہی پل وہ اس سے جھٹنی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کے کان کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اس کشمکش میں محمل کے 2 ناخن اس کے گال پر رگڑے گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں والی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کو کلائیوں سے پکڑے ساتھ کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نہ بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پر ہلکا سا تھپڑ پھیرا، پھر استہزائیہ مسکرایا اور پھر کہا، تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ جھک کر سگریٹ ایشٹرے پہ پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور پھر دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی تو ڈرناب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔
دروازہ کھولو کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی، مگر جواب ندارد۔ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا، جو اس نے چند روپیوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے آنسو بہاتے وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور ان چھوٹی، آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پوری اترتی ہے، تو وہ اس کے لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی تھی؟ تم کتنی خوبصورت و محمل، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا فسوس اور پھر اس کی وہ ساری عنایتیں، وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ وہ جب اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو اس نے فواد نے ادھر بھیج دیا۔ وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا۔ وہ تب بھی نہ سمجھ سکی، اور اب یہ کیوں؟ یہ شخص ہمایوں داؤد۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس نے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا، اس کا کیا مقصد تھا؟ اسے صرف علم تھا کہ اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھ سکے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے ہی مکر جائے۔ اور وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا ہے؟ خدایا وہ کیا کرے؟ اس نے بیگا چہرہ اٹھایا۔ کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی تو آنسوں کی دھند نیچے لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورت سا رستہ تھا، قیمتی قالینیں، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملیں۔ پردے وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیریس تھا اور اس کی روشنیاں جلتی ہوئی تھیں، جن سے وہ بغیر وقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز! وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل پھیل گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا، اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد نے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے لے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی تو اسے اکھڑا اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے، اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی وژن کی تلاشی۔ اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کے اندر ایک رنگ باقی دیواروں سے زیادہ چکنا سفید تھا۔ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو اسے احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھی۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔
اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی سے لگائے لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس نے پیچھے کھڑکی تھی، ایک خاصی چوڑی تھی، وہ اس سے باہر بآسانی سے گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور باہر جھنکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ فاصلے پر دیوار تھی۔ گھر کی 4 دیواری کی کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان صرف خلا تھا اور نیچے بہت پکا فرش۔ وہ اس گھر کی غالباً تیسری منزل پر موجود تھی، شاید اس لیے انہوں نے کچے پکے پٹے لگا دیے تھے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اب اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوسی سے نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی بات کرنے کی آوازیں بہت قریب تو نہیں تھی، بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی اور باتھ روم کی لائٹ بند کر دی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں، برابر سے آ رہی تھیں، بالکل برابر سے، یعنی باتھ روم کے برابر سامنے کا صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے تو اس اجولتے خیال سے صحن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہے جو صبح یا اس نے بھی بدیر گھر پہنچنے میں اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھ ہی دیے تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکے تھے، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی۔ انہوں برابر والے صحن میں وہ کھنگاری تھی۔ اگلے لمحے اس نے مدھم مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی۔ اے اللہ، میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھ کر نیچے دیکھا، بغیر پاؤں بھی اوپر دیکھا۔ اور میری بصارت و سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار کی طرح وہ یہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پر رکھے۔ بالآخر برابر والوں کی چھت پہ اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ بے یقینی سے پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی تھی، جس کے پار اے ایس پی ہمایوں داؤد کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ، جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اس پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی۔ وہ ٹھکٹھکی۔ یقیناً کسی نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔ اپنی بے وقوفی سے اسے غصہ آیا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کے آنا چاہیے تھا، مگر عادی فراری تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فصوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ آیا۔ اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے گنگنا رہی تھی۔ اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ وہ دیوار کے سہار گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا اور معافرے سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چپ چاپ کھلے دروازے سے اندر رنگ گئی۔ لڑکی اس طرح مگن سی تھی اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی وار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے اتنا ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کے طرف بڑھی۔ اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان
چھپنے کی جگہ تھی، وہ چڑھ کر درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس کی نگاہ پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کے بجائے نیچے جانا چاہیے، اور میرے بال اور کھال دونوں میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر کھولتی تو اس سے آواز چلی جانی تھی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالی دار الماری کے ہینڈل سے کچھ لٹکا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا تو وہ سیاہ جارجٹ کا لبادہ تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا اور سیاہ عبایا تھا، وہ ساتھ ایک گرے اسکارف۔ مہمل نے پھر کچھ نہیں سوچا، عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ اور میرے لیے نور بڑھا دے۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپٹا۔ عادت تو نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اس کے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا چاہا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اے اللہ، مجھے نور عطا کر۔ اور اسی ترمیم میں آگے بڑھ رہی تھی۔ مہمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم سے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا تھا، شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اس پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پر قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ کون؟ چونکی سی آواز اس کے عقبوں میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں مبلوط، سر پہ دوپٹہ لپٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی۔ آپ اچھی تلاوت کرتی ہیں۔ تلاوت نہیں، وہ دعائے نور تھیں۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ مہمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی۔ 2 قدم آگے بڑھی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پکراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل، یہ لفظ مہمل کے ذہن میں آتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی وہ لمحے برکت چونکی۔ بہت شدت سے مہمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، لیکن بہت قریب، ابھی کچھ وقت پہلے۔ اس کی نقش نہیں، یہ وہ بھوری سنہری آنکھیں تھیں جو سناشا تھیں۔ میں مہمل ہوں۔ جانے کیوں لبوں میں پھسل گیا۔ دراصل مجھے راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نئی آئی ہیں؟ نیو کمر ہیں؟ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آیا۔ شاید وہ کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی، میں شام میں ہی آئی ہوں، نیو کمر۔ اوپر آ گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز 3rd فلور پہ ہیں نا؟ پھر نیچے۔ وہ آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً۔ وہ خود ہی سے مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے بہرحال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں ایک فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو مہمل بھی متذبذب سی پیچھے ہوئی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی۔ دائیں ہاتھ اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمریں فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیزی تیزی سے چلی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کا تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پائچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے، مگر اوپر عبایا نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پہ سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتی سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے آتی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پر رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد اثر تھا۔
یک ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینیہ ختم ہوا تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آ رہا تھا، مگر چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔